السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم بھائی حضرت. السلام علیکم بھائی خدا. صبح میں آپ کے جو حضرت تھے کیا نام ہے صدام، ان سے بات ہوئی تھی. وہ بتا رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں نہیں مانتے ہیں. تو کہا آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے جو مسجد زرار ٹھیک ہے. کیا بولے؟ مسجد زرار. ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ پہلے کیا میری ہے؟ بات سنیے. ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے. مطلب آپ کا لیکن جو بریلیوں کا مسجد، عقیدہ نہیں ہے یہ؟ اب بریلیوں کیوں لگا رہے ہو؟ ابھی میرے کے ہمارا بھائی، عقیدہ جو ہے اللہ رب العزت کا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے. اور اگر ٹھیک ہے، کون انکار کر رہا ہے؟ آگے بولیے. تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں میں سے جو ان سے آپ نے جن سے بات کرائی. ارے سنو نا، پہلے ایک بات کلیئر ہو جائے نا. ان کو چھوڑے نا. ارے آپ نے بات کرائی تھی نا. ارے پہلے بات آپ نے کرائی تھی نا. انہوں نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں نہیں ہے. آپ کو آڈیو میں نے بھیجا تھا. ہاں آپ کو بھیجا میں نے آڈیو ان کا. ہاں تو محترم حضرات، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں جو مسجد زرار نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توڑ دی گئی تھی جو بھی اس وقت موجودہ حالت میں آپ لوگ اہل الحدیث وہاں پہ مسجد نوری بنا کر کے تیار کر دیے ہیں. کہاں پہ؟ نور مسجد. کہاں پہ ہے یہ عرب میں، سعودی عربیہ میں. نہیں مجھے معلوم اس کے مسجد بارے میں زرار تھی. اس کا علم نہیں زرار بنی ہے. میں انڈیا میں رہتا ہوں، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. اس کا علم نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں رسول اللہ مدد کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں آپ سے. کس کے؟ مدد کے ٹاپک پر. ارے پہلے وہ حضرت سے جو بات کرائے تھے اللہ رب العالمین کو کہہ رہے تھے کہیں نہیں ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں؟ میں تو بتا رہا ہوں اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز سے قادر ہے. وہ نہیں قادر وہ نہیں ہے. کہاں اللہ رب العالمین کہیں ہے یا نہیں مانتے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. کہیں پر نہیں مطلب تمہارے حضرت جو تھے صدام انصاری صاحب، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کہا کہہ رہے ہو آپ بھیا؟ صحیح سے بولو نا. ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے صدام انصاری صاحب نے کہا ہے. ان کو آڈیو بھیجا، سنے نہیں لگتا آپ نے. تو آپ یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں پر ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں یہ بولیے نا. ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے، اور اس کا علم پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اچھا عرش کے اوپر ہے، تو عرش کے اوپر ہے کس حالت میں ہے یہ بتائیں، ہمیں تھوڑا سا رابطہ کریں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اس کی کیفیت مجہول ہے. اس کا سوال کرنا بدعت ہے. ہمیں بدعت کی قسم بتا دیں. بدعت کی قسم بتا دیں. سنو تو میرے بھائی، سنو تو بھاگے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ بھاگیں گے نہ بھاگنے دیں گے. تم کسی امام کے مقلد نہیں، تم کسی امام کے مقلد نہیں ہو. تو قرآن و حدیث سے بتاؤ. سامعین دیکھیے، یہ ہے سہیل رضا قادری صاحب. یہ دیکھیے، میرا نام سہیل نہیں، میرا نام ساحل رضوی ہے. ساحل رضوی بولو. ساحل رضوی صاحب ہیں. اب ان کے سنیے، ان کے جو صدام رضا صاحب سے انہوں نے بات کرائی تھی. صدام کی بات الگ ہے، ہم آپ سے بات کریں. نہیں، آپ نے بات کرائی تھی نا. ان کے حضرت نے کہا تھا ہم سے اللہ رب العالمین کہیں نہیں ہے. سے بات کریں. بدعات کی قسمیں پوچھ رہے ہیں. بدعات کی کتنے قسمیں یہ بتا پا رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کو ساتوں آسمان کے اوپر مان رہے ہیں. چلیے ان کے بقول ساتوں آسمان کے اوپر ہے مثال کے طور پر. تو اللہ رب العزت ساتوں آسمان کے اوپر ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کس حالت میں بیٹھا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں مثال نہیں بیان کر سکتے ہو تو مثال تمہیں کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے نا، آسمان پر ہے. اور قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں نا. وہ آسمان پر بولا ہے. آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے بولے. جو صحابہ کرام بولے، جو تابعین تابعین بولے، وہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے انگلی بولے ہیں. آسمان کی طرف نہیں اٹھا، آسمان سے اوپر نہیں بولے. آسمان اوپر تو آسمان ہے. اگر میں دکھا دوں صحیح مسلم میں حضرت اللہ کے رسول وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا. امام مسلم کے مقلد ہو تم؟ امام مسلم کے مقلد ہو. اب دیکھیے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا. میں مانتا ہوں الحمدللہ، میں ضعیف حدیث کی تعریف میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سننا میرے بھائی، حدیث سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لونڈی سے. میری بات سنیں محترم حضرات، میری بات سنیں محترم، آپ میری بات سنیں پہلے. ٹھیک ہے،
ہم دیکھیے سکون سے بات سناتے ہیں، سکون سے بات سنتے ہیں، ٹھیک۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی جو ہوتی ہے ضعیف حدیث جو ہوتی ہے، آپ لوگ ضعیف حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی ہم تعریف میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تعریف میں لیتے ہیں۔ اور رہی کے بعد اللہ رب العزت کی شان عظمت، تعریف میں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا جائے کہ جیسے ایک حدیث مبارکہ جیسے کہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا علم ہے حدیث سے، آپ کو لوگ کہتے ہیں جیسے کہ نبی کو علم غیب حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں آپ بتا دیتا ہوں، اب میں بتاتا ہوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک ہوتا ہے مسائل اور ایک ہوتا ہے فضائل، ٹھیک ہے، سنیے میری بات میرے بھائی محترم سہیل رضا قادری، کچھ نام بتا، سنیے میری بات۔ جی سہیل رضوی صاحب، سہیل رضوی صاحب، سہیل نہیں ساحل بھائی، سہیل رضوی قادری نہیں ہے، سہیل رضوی ساحل، ارے پھر سہیل کہ میں ساحل بھائی، ساحل نام لیں تاکہ اب آپ کو پتہ چلے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی ساحل رضوی صاحب سنیے، اللہ رب العزت کی شان عظمت میں کس طریقے سے انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں میری بات سنیں محترم حضرات، یہ لوگ اتنے بڑے جاہلون ہیں، جاہلوں سے بدتر ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے ابھی تک انگلی اٹھا رہے، پیارے حبیب بھائی ساحل رضوی صاحب، اگر آپ کا بول کے ہو جائے تو کچھ بولنے کے زحمت دیں گے ہمیں بھی۔ اس عقیدہ جی بولنے کا کیا ہے، تم الٹا سیدھا بولو گے۔ نہیں سن لے، حدیث کے پوچھ رہے تھے نا، وہ جو ایک ہوتے ہیں فضائل ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں اپنے مسائل جس میں مطلب نماز وغیرہ یہ سب، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں عقیدہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سوال کرتے میری بات، چھوٹا مسئلہ مسائل سب چھوڑ دینا، کرتے کنارے کر دیں۔ بھائی آپ یہ بتا دیں آپ کا نام کیا ہے؟ مہندی شاید، محمود؟ ہاں محمود، محمد محمود صاحب، آپ یہ بتا دیں نماز میں کتنی فرائض ہے، نماز میں کتنی شرائط ہے، فرائض کتنی ہے بتا دیں بس، صرف یہ بتا دیں آپ کون کون ہیں، یہ بتا دیں بس، نماز میں شرائط کتنی ہے، فرائض کتنی ہے اور کون کون، یہ بتا دیں بس محترم، اب کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہاں ہمیں نہیں معلوم، بتائیے آپ کو بتائیں ہم؟ ہاں بتائیے نا۔ قسم کھا لے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اب ہر ایک کو نہیں معلوم رہتا تو بتائیے نا، آپ پوچھ رہا ہوں بتائیں چلے۔ ارے یار تم پھر جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں، شان عقیدت، ارے بتائیے نا اب یار، یہ مت بتائیے، اب بتائیے کیا بتائیں، نماز کی فرائض بتائیں نا؟ ہاں فرائض سب بتائیں آپ، فرائض شرائط سے بتائیں۔ ہاں نماز کی کتنی فرائض ہیں اور کون کون ہیں؟ فرائض ہے سب بتائیے آپ۔ فرائض، ہاں اول نماز میں جو ہے 7 فرائض ہیں۔ کتنے؟ ٹھیک، 7 فرائض ہیں۔ کون کون سے فرائض ہیں؟ ابھی آپ کو نہیں معلوم، میں نے آپ سے پوچھا محترم حضرت، دیکھ رہے ہیں نہیں معلوم ہے، وہی پوچھ رہا ہوں نا، کون کون سے ہیں تو بتائے تو کون کون سے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدہ آخرہ کرنا، خروج بعصنہ۔ کیا بولے؟ خروج بعصنہ، خروج بعصنہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سلام پھیرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب شرائط بتا دیں حضرت آپ کو۔ ہاں شرائط بتا دیں، آپ شرائط بتا سکتے ہیں؟ شرائط بتائیے نا۔ نماز کی شرائط 6 ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، طہارت، ستر عورت، ہاں جسے لوگ کہتے ہیں ستر عورت، ستر عورت جسے لوگ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ستر عورت۔ ہاں ٹھیک، استقبال قبلہ یعنی ہمارا منہ قبلہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، وقت، ہاں نیت، تکبیر تحریمہ۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ آتے ہو بس سوال لے کر کے آ جاتے ہو۔ میں سوال لے کے کچھ آیا نہیں ہوں، آپ ہی نے سوال نکالا ہے، میں سوال کیا ہی نہیں ہوں۔ ساحل رضوی صاحب سنیے نا، ریکارڈنگ چالو تھا نا آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس چالو ہے، ٹینشن مت لیجیے۔ ریکارڈنگ بھیج دو گے نا آپ؟ ارے میں آپ کو تو ابھی تک بھیجا ہی ہوں نا، فکر کیوں کر رہے ہو؟ یہ نا یہ اصل بات ہماری ریکارڈنگ نہیں ہوئی جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ ارے ٹھیک ہے نا میرے، ہاں کوئی بات نہیں میرے بھائی، آپ نے سمجھایا بہت اچھا کیا، اللہ کا آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا
کہ جو اللہ تعالیٰ کو آپ کہاں مانتے ہو؟ اللہ رب العزت کو میں تو یہ مانتا ہوں، اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے۔ ہاں مگر ہے کہاں اللہ رب العالمین؟ اب اس کے لیے ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کہاں پر ہے۔ اچھا قرآن کریم میں اگر اللہ رب العالمین بتائے میں یہاں پہ ہوں تو اسے ماننا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ بالکل ماننا جائے گا۔ پھر وہ آیت پر ہے اور وہ آیت بتائے متشابہ آیت ہے کہ محکم ہے، کون آیت ہے؟ اچھا متشابہ آیت اگر ہوگی تو اس پہ ایمان لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا؟ متشابہ آیت سے ایمان لانا حرام ہے، حرام۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، مطلب قرآن کریم عمل کرنا نہیں ایمان لانا، وہ پوچھ رہا ہوں۔ اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ ایمان لانا، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان لانا تو ایمان لانا مطلب ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ ارے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل کی ہے، متشابہ آیت ہے، مگر اس پہ ایمان لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا؟ بالکل، ہمارے سب ایک قرآن کی آیت پر سب ایک زبر زیر پہ ایمان میرا ہے۔ تو وہی تو بول رہا ہوں میں کہ اللہ رب، تم کہہ رہے ہو متشابہ آیت ہو یا کوئی بھی آیت ہو، اللہ رب العالمین اگر اس میں بیان کر رہا ہے تو اس پہ ہمارا ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، استویٰ علی العرش ہے۔ یہ محکم ہے یا متشابہ ہے؟ ارے میں نے کہا نا بھائی متشابہ آیت ہے۔ متشابہ آیت سے عقیدہ بنا رہے ہیں، اللہ کا عقیدہ بنا رہے ہیں۔ ہاں تو قرآن کریم سے بنا رہے نا۔ عقیدہ بنانا حرام، اس آیت کا اگر اسی آیت سے، ہاں ٹھیک، اسی آیت سے امام ابو حنیفہ نے عقیدہ بنایا تو حرام کام کیا انہوں نے۔ اور چلے ٹھیک، آپ کی بات میں آپ کی بقول میں مانتا ہوں، آپ کی بقول ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کے بقول میں مانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کے بقول میں مان لیتا ہوں۔ اور آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ کون سی؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھی جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ پڑھے کہ نہیں پڑھے ہیں؟ ہاں پڑھے، بولیے نا۔ تو کتنے وقت کی نماز چھوڑے آپ پہلے بتائیے سب سے پہلے۔ اس کا انکاری، آپ نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا نا۔ کتنا وقت کی نماز چھوڑے بتائیں آپ پہلے۔ سنیے تو میرے بھائی، حدیث کا جو مطلب ہے نا۔ ارے محترم میری بات سنیں آپ سے نماز نہیں چھوٹی ہے۔ وہاں پر صاف لکھا، میرے آپ ہیں انگلی اٹھانے والے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے تو میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ نے نماز سے چھٹی کی نہیں چھوٹی آپ سے؟ ارے محترم آپ خود بخود پھنس رہے ہیں جب نا آپ میرے اوپر انگلی اٹھا دے رہے ہیں۔ کیا انگلی اٹھا رہا ہوں؟ آپ حدیث کا غلط مطلب نہیں کر رہے نا۔ نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کے لیے پوچھا، تبھی آپ میرے اوپر اٹھا دیے کہ آپ میں نے کہاں پوچھا؟ بتایا الحمدللہ۔ ہاں تو بتایا نا، میں نے بتایا الحمدللہ۔ ہاں تو بتایا نا، تو میں نے تو آپ کو کہا نا بھائی شکریہ، بہت اچھی جواب دیا آپ نے۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ جی تو نہیں اچھی بات کہی آپ نے۔ تو یہ بتائیے اگر اس آیت سے ہم عقیدہ بناتے ہیں، ہاں آیت کہہ رہے ہیں اس حدیث سے ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں، تو اگر ایک وقت کی نماز بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کافر ہو جا رہے ہیں۔ ہاں رکیے نا بھائی، اس کا مطلب پھر کافر ہو رہے ہیں۔ سنو تو یار، اس کا مطلب تو سمجھو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز کا انکار کر دے، سمجھے کیا؟ انکار نہیں کرنا، انکار کرنا نہیں ہے وہاں پر، انکار کرنا نہیں ہے وہاں پر ایک دم۔ اگر اجماعی طور پر اگر مقلد ہوں گے تب اجماع مانیں گے، آپ تب اجماع مانیں گے نا۔ اجماع تو مانتے، اجماع تو قرآن سے ثابت ہے نا، اجماع مانتے ہو؟ ارے سب مانتے ہیں بھائی، کون نہیں مانتا ہے یار؟ تمہارے بولنے سے کوئی نہیں مانتا ہے، آگے بولیے نا۔ سبحان نعوذ باللہ، ابھی آپ لوگ کسی امام کے مقلد بھی نہیں رہتے ہو، اور جب آپ پر بنتی ہے تو آپ مقلد بھی ہو جاتے ہو۔ ارے کہاں مقلد ہے یار؟ ساحل رضوی صاحب، آپ اپنے من سے ہی کہہ رہے ہو کہ یار تم یہ نہیں مانتے، تم وہ نہیں مانتے ہو۔ ارے بھیا دیکھیں، کل آپ سے گفتگو ہوئی ہماری علم غیب کے ٹاپک پر، الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو میں نے دھویا، بہت اچھی طریقے سے دھویا، جس طریقے سے دھونا چاہیے تھا۔ اچھا یہ بتائیے، ریکارڈنگ انشاءاللہ ہاں میں نے بھیج دیا آپ کو، یوٹیوب پر جائے گی، ہاں سہیل رضوی صاحب یہ بتائیے کہ علم غیب پر آپ نے ایک آیت بھی اپنے دعوے پر، اپنے جو عقیدہ ہے اس پر دے پائے؟ میں نے سب دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے سب دیا، اور جو عقیدہ دے رہا تھا وہ بول رہے تھے کہ میرے عقیدے خلاف نہیں ہے، میرے عقیدے خلاف ہی نہیں ہے۔ ہاں تو وہی تو بات ہے، آپ قرآن کریم پورا پڑھ جائے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے،
कोई बात ही नहीं है। और अच्छा सब बात छोड़े, कहीं न जाए, इल्म गैब वगैरह कहीं न जाए, अभी आप टॉपिक पर पकड़े रहें जो आप आइंदल आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं, भाग रहे ना हदीस नहीं मैं यहाँ नहीं भाग रहा हूँ आपको, मैं जो आपने ये हदीस मुबारका पढ़ी थी, क्या बोले थे, कहाँ पर हैं आप, क्या बोले? आपने जो ये हदीस मुबारका जो आपने ये हदीस मुबारका पढ़ी थी, कौन सी वाली? बुखारी शरीफ की हदीस जो मैंने अभी पढ़ करके आपको सुनाया है, उस पर अगर कोई शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ देता है तो वो काफिर हो जाता है। तो आप ये बताइए कितने वक्त की नमाज छोड़ी आपने? अरे मेरे भाई, आपने गलत मतलब लिया ना हदीस का। मतलब गलत नहीं निकाले आप, खुद गलत सोच रहे हैं। पहले बताइए आप कितने वक्त की नमाज छोड़ी? मतलब ये है कि कितने वक्त की छोड़ी? अरे सुनिए तो, आपने कितने वक्त छोड़े हो? मोहतरम हजरात देखिए, ये ये साहिल रिजवी साहब हैं, एक गलत एक हदीस लेके आए हैं। हाँ, मोहम्मद साहब हैं, इनका तरीका मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम मुबाहिसा करते हैं, किस तरीके से हम बात करना चाहिए हमें। हम सवाल करते हैं तो हम ही जवाब देते हैं, मिसाल के तौर पर कहते नहीं है, मिसाल के तौर पर कहते नहीं है कि आता ना जाता चुना चुन छाता। सुनिए ना, लोगों का अक्ल जो है ना, जो पहले के जमाने में जो हिंदू कहते हैं सुनिए मेरी बात, हिंदू कहते हैं कि आत्मा, शरीर मर जाती है, आत्मा भटकती है। आलुल हदीस और देवबंदियत में उल्टा चल रहा है कि शरीर, आत्मा मर जाती है, इन लोगों की शरीर भटकती है। आलुल हदीस ये देवबंदर वहाबड़न के ये। अरे सुनिए ना मेरे आप देखिए, आप थोड़ा बोलने देंगे, जहमत देंगे हमें भी थोड़ा बोलने का। अरे जहमत नहीं देंगे, अब फोन रख दीजिए, अब दोबारा कॉल मत कीजिएगा, कल कोई टॉपिक लेकर के आइएगा तो बात कीजिएगा। अरे उसका ऑडियो सुन लेना, अपने जो सद्दाम हुसैन साहब है ना, उनका ऑडियो सुन लेना, ठीक है। और हम सुन लेंगे। आप ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है, तुरंत फौरन भेज दीजिए, ताकि हमारे जो है। अरे कितना भागोगे यार, कम से कम थोड़ा तो सुनने की तो हिम्मत रखो तुम। मैं सुनने की हिम्मत रखा हूँ, आपकी बात जो है ना, आप तो क्या बोलते हैं, आप कितना सुने, जैसे बोलिए, मेरे को कितना बोलने दिए आप, जब से बड़बड़ किए जाते हो यार। कल भी इल्म गैब पे तो मैं इतना कहानी सुना दिए, ना सुने ना कोई दलील, ना कुछ। हाँ, मैंने इतनी दलाइल पेश किया ना, अभी तो ये रिकॉर्डिंग और वो रिकॉर्डिंग साथ में जाएगी ना, तो तब मजा आएगा, बीच में मजा आएगा, फुल एंजॉय लेंगे वो आप। अच्छा ये बताओ, कल इल्म गैब वाले पे सही बोलना, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, तुमने कोई दलील दे पाया अपने अकीदे पे, ये बताओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह रब, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। पहले आमीन बोलो, आमीन बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हजरत, आपने खुद देखा और इंशाल्लाह मेरी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी तो आप खुद सुन लीजिएगा। मैंने हदीस कुरान मजीद की कुछ आयतें और कुछ हदीस मुबारका, जिस तरीके से इमाम हजरत ज़ैद, हजरत जाफर, हजरत रावाह रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन के वाक़या शहादत से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके शहादत का हुक्म बता दिया था कि तुम्हारी शहादत होगी। तो ये हदीस मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हदीस बताने के बाद फिर भी ये सब जो है मानने के लिए तैयार नहीं होते, और ये कहते हैं ये हमारे के खिलाफ है क्या साहिल रजा? ये देखिए मोहतरम हजरात, फिर ये बताइए हमारा अकीदा क्या है, एक काम अपनी ज़बान से बताइए, हमारा अकीदा क्या है, बताइए ना। ये फिर देखिए मोहतरम हजरात, साहिल रजवी साहब, मेरा अकीदा बता दीजिए, मेरा अकीदा मैंने आपको क्या बताया था, ये बता दीजिए। अरे मोहतरम हजरात, मेरा सिर्फ अकीदा बता दीजिए आप, मेरा अकीदा बता दीजिए। अरे मोहतरम, मेरा अकीदा बता दीजिए बस। इल्म गैब का आपका इल्म गैब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे रसूलों में से उनको चुन लेता है, तो प्यारे बंदों में से चुन लेता है, कुछ इल्म गैब अता करता है, अता नहीं करता, कुछ गैब की खबरें बता देता है, कुछ गैब की खबरें बता देता है। तुम्हारा अकीदा ये है, लेकिन हमारा अकीदा वमा यकून का भी इल्म मेरे प्यारे हबीब को था, मेरे प्यारे महबूब खुदा को था। वही तो कह रहा हूँ, दलील नहीं दे सके ना आप। दलील तो ये जो आपने दिया है, आपने जो हदीस मुबारका पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए ना, ये हदीस पर 2 मिनट में सुनो ना, आवाम को समझ में आना चाहिए ना। ये जो तुमने जो बताई है, ये यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यहाँ पे इनका शहीद होंगे, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए बता दिया। ये तो गैब की कुछ खबरें अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा अकीदा तो है ही है ना, ये हमारे अकीदे के खिलाफ कहाँ गई है हदीस, ये तो बताएं। अब हम बोलें? हाँ बोलिए ना। चले, आपने जब मस्जिद नबवी या मस्जिद अक़सा में बैठ करके, शायद इस समय मेरे जहन में नहीं है कि पूरा इखला यानी कि कायनात इब्तिदाई से लेकर के इंतहाई तक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं बताया था, बयान किया था कि नहीं बयान किया था? क्या बयान किया था, बताइए ना। सारे काफिरों का नाम, कयामत कब, कयामत की निशानियां, ठीक है,
اور کیا کیا بتایا تھا بتائیے نا. جنت میں جنتی چلے جائیں گے، دوزخ میں دوزخی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سب چیزوں کا علم. کیا کیا بتایا تھا؟ قیامت تک پیارے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں حدیث ورقہ بھیج دوں گا. ہاں بتائیے نا. تو اگر آپ یہ بتائیے آپ کے پاس سنیے میری بات، اگر میں آپ کے پاس یہ حدیث ورقہ بھیج دیا تو کیا آپ اس حدیث پہ عمل کرو گے، اور جس طریقے سے اہل سنت والجماعت بریلیوں کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر عمل کرو گے؟ اس عقیدے سے کہاں تمہارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اور ہمارا عقیدہ کہاں اس سے وہ ہو رہا ہے؟ محترم حضرات، ارے محترم کیا بتائیں آپ کو، آتا نہ جاتا چناؤ چن چھاتا. اس عقیدے سے آپ کو کہاں وہ یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم غیب عطا کر دیا؟ ارے یہ تو بتایا آپ نے، اس حدیث سے جب آپ بتا دے رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں کہاں پر مرے گا، فلاں بن فلاں. ارے بھائی 5 فلاں مرے گا تو ہمارا یقین ہے. قیامت تک کا کافروں کا، قیامت تک کا یعنی کہ جو کافر گزرے، جو کافر نبی کے زمانے میں نہیں تھے، نبی کے زمانے کے بعد. اچھا یہ بتائیے، سنیے نا، حدیث پہ بات کر لیتے نا. میری بات سنیں نا یار، حدیث بیان کرنے کے بعد میری بات مکمل ہی نہیں ہو پائی یار. تمہاری آدھا گھنٹے بعد مکمل نہیں ہوتی بھائی، تو کیا کروں؟ آدھا گھنٹہ بعد کہاں مکمل ہو رہی ہے؟ 20 منٹ بھی نہیں ہوا ہے. ہاں تو بھی نہیں ہوا ہے. چلیے بولیے نا. 2 منٹ ہوا ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ پر اللہ کی ارے لعنت ہوتی ہے. ارے بھائی کل ہی تم نے، ارے کل کی بات کر رہا ہوں، کل آدھا گھنٹہ تم نے لگا دیے. میری بات سنو، پیار سے سنو. جیسے کہ آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ ابتدائی سے لے کر کے انتہائی تک سب بتایا، اور سارے کافروں کا نام بتایا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ علم غیب بھی پتہ چل رہا ہے، وما یکون کا بھی یہاں پر ہمیں خبر مل گئی. ارے میرے بھائی سنیے، ہو جائے تمہاری بات تو بتا دینا. میری بات سنیں، ہونے دیجیے. جب ہم وما یکون کا علم بتا رہے ہیں تو آپ ترنت بول دے رہے ہو، تم سمجھ میں ہوتے نہیں بول دے رہے ہو. میری بات تو سنیں نا. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا فلاں کافر ہوگا، فلاں کافرین ہوگی، ٹھیک ہے، ان کا نام بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی بتا دے رہے، تو ہمیں معلوم چل جا رہا ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ ہے. پیارے حبیب کو معلوم چل جا رہا ہے، سبحان باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، غلطی سے نکل گیا، مجھے معلوم ہو جا رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب معلوم ہو جا رہا ہے کہ ماں کے شکم میں کون ہے. اگر لڑکا ہے تو لڑکا بتا دے رہے ہیں، کافر بتا دے رہے ہیں، اگر لڑکی ہے تو کافرین بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو ہمیں وما یکون کا علم اس سے معلوم چلتا ہے. اور اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات آپ نے سنا، حضرت یہ اس کا واقعہ سنے آپ. اور چلے آپ کو بولنے دیں گے. حدیث سننے کے بعد آپ بولیں حضرت، آپ کو پھر ہم منع نہیں کریں گے، وشواس مانی ایک مرتبہ نہیں منع کریں گے ہم آپ کو کہ آپ نہ بولیں. ٹھیک ہے، حدیث سن لیں، اس کے بعد آپ کو ہم منع نہیں کریں گے کبھی. پڑھ دیجیے. رک جائیے جیسے کہ رک جائیے، کتاب ڈھونڈ لیں ہم، اس لیے کہ اس آیت سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سنیں، اب سنیں، ایک دم دھیان سے سنیں، ایک دم کان کھول کے سنیں. حدیث علم غیب کا ثبوت آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شہادت کی خبر دی. ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، اور حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ٹھیک ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، بھی تھے. تو پہاڑ ان کی وجہ سے ہلنے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا، اور دھیان سے سنیے، کان لگا کر پاؤں مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ٹھیک، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج کوئی بھی دیکھیں، آج کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت حادثے کی صورت سے ہوگی، یا ایکسیڈنٹ کی صورت سے ہوگی، یا بیماری کی صورت سے ہوگی، یا شہادت کی صورت سے ہوگی،
یا خودکشی کی صورت سے ہوگی، لیکن نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے خبر زندگی میں ہی دے دی، جیسا کہ بعد میں یہ دونوں شہید ہوئے۔ تو آپ یہ بتائیے اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ ہو گیا حضرت؟ بالکل ہو گیا، بولیں اس حدیث میں رد کریں۔ ہاں، اس حدیث میں ہمارا عقیدہ کس طرح رد ہوا؟ ہمارا عقیدہ کچھ بھی رد نہیں ہوا، الٹا آپ کا یہ رد ہوا۔ سنیے، اب سنیے نا، آپ میرے بولنے دیجیے نا یہ حدیث سے۔ سنو تو یار، تم ساحل رجا تم اتنا بولتے ہو یار، ہم کو بولنے نہیں دیتے ہو۔ ابھی بولے تھے اب میں بھی بولوں گا، اب سنیے نا اب اس حدیث کا۔ اس حدیث میں ہمارا کچھ بھی رد نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور کچھ غیب کی خبریں اپنے رسولوں پر وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور وہ رسول اپنی امت کو بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ شہید ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ یہاں کہاں سے خراب ہوا؟ کیسے رد ہوا ہمارا؟ بتائیے نا محمود بھائی، ہمارا بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم حدیث پیش کرتے ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیت کریمہ، یہ بتائیے ہمارے عقیدے کو رد کیجیے نا تم۔ ہمارا عقیدہ رد ہی نہیں ہو رہا ہے یار۔ یہ دیکھو رد نہیں ہو رہا، میں بتا تو رہا ہوں، وما یکون کا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا، وما یکون کا علم ہے نا میرے بھائی۔ اب یہ بتائیے جو وما یکون کا علم ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں۔ نہیں ہے نا بھائی، میں کہنا ہوں یکون کا علم غیب نہیں ہے نا، علم غیب ہی نہیں ہے تو وما یکون کو کیسے رہے گا؟ یہ بتائیے آپ ہمیں سب سے پہلے، ہاں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نشان لگائے تھے کہ فلاں ارے ہاں میرے بھائی، یہاں مرے گا وہاں مرے گا، تو اس پہ تو ہمارا ایمان ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے۔ سن ہمارا بات سن، کیا نام ہے آپ کا؟ محمود الحدیث صاحب، دیکھیں آپ سے ہم ادب سے بات کر رہے ہیں، میرے آپ کسی اچھی عالم کو لے کر کے آئیے۔ ارے میں کیا بول رہا ہوں، میرے سے بات کیجیے نا، وہ حدیث کو پیش کر رہے ہیں، میرے کو بولنے نہیں دیتے تم۔ وہ حدیث جو پیش کرتے اس پہ تم نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے پاس پایا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ اب اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ رسول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دے رہا ہے کچھ غیب کی خبریں، اور وہ ہمیں بتا دے رہے کہ یہ یہاں مرے گا یہاں میں، تو ہمارا عقیدہ کہاں رد ہو رہا ہے اس میں؟ یا اللہ محمد ہمارے محمود بھائی کو عقل سلیم عطا فرما۔ مطلب یہ بتائیے نا ہمارا عقیدہ کیسے رد ہوا، یہ بتائیے نا، اس میں علم غیب کیسے ثابت ہو گیا؟ یار جب کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ کو اب میں بتاتا ہوں تمہیں، میرا عقیدہ اب میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اب بہت سنیے، اب غور سے سنیے، اب میری بات سنیے، ایک حدیث سنیے۔ چلے اچھا آپ سنائے حدیث۔ ہاں، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں چن لیتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کچھ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے کہ نہیں، پسندیدہ رسول ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ ہاں، اب موسیٰ علیہ السلام صحیح بخاری کتاب العلم میں، ٹھیک ہے، امام بخاری نے حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا حضرت، بھائی دیکھیں سنیے نا یار، حدیث سنتے ہوئے بیچ میں مت بولا کرو۔ جی میں یہاں بولوں گا اس لیے کہ دیکھیں نبی کی شان عظمت میں آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ارے میں نے کچھ بولے نہیں یار، ابھی سنیے تو یار، ابھی 2 منٹ یار، حدیث تو بولیں آپ بولیں۔ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے تھے، بولے شاید آپ نے فرمایا تھا۔ ارے سن لے میرے بھائی، بعد میں انگلی نکالنا یار، بعد میں، پہلے حدیث کو کمپلیٹ ہو دے۔ ہاں تو اللہ کے آپ نبی کریم سرکار مصطفیٰ، نبیوں کے نبی، اماموں کے امام پر آپ ایسے بات کرتے ہیں، ان کی بات آئے۔ ارے سن لو میرے بھائی ساحل رجوی صاحب، سن لے یار پہلے تو، بات میں کٹ کرنے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص دوڑتا دوڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے بڑا اس دنیا میں اس وقت کوئی عالم موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے بھائی سنو نا یار، ہم پڑھے نہیں، میرے اب اس کو بھیج دیجیے گا میرے پاس۔ ہاں سنیے تو، حدیث تو سنیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ وہ واقعہ قرآن کریم میں بیان ہو چکا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جب نکلے خضر علیہ السلام کے لیے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ واقعہ پورے قرآن کریم میں بیان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 78 میں آپ کو بھیج دوں گا. ہاں بھیج دیجیے گا ضرور سے ضرور. ٹھیک ہے چلیے آدھا گھنٹہ پھر آپ سے بات ہو چکی ہے. اب رکھیے فون. ٹھیک ہے چلو السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم. میری بات سنیں. یہ ریکارڈنگ میرے پاس بھیج دیجیے گا. ارے ہاں بھیج دوں گا یار، اسپیکر کیوں کر رہے ہیں آپ. یہ ریکارڈنگ بھیج دیجیے اور یہ حدیث بھی بھیج دیجیے گا. ہاں. ویسے محمود بھائی آپ سے بات کرنے میں نا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ارے ہم کو بھی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنے میں، مگر وہ تمہارا جو بھائی تھا نا، تھوڑا بہت تو علم جو بھی ہے نا، آپ کے پاس علم ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے. اور جو تمہارا جو بھائی تھا نا بھائی، وہ صدام، تو اس نے تو ایسی بات کہی تھی کہ اس کا آڈیو میں بھیج دوں گا، سن لینا. آپ کو بھیجا ہوں، سن لینا یار. اور اپنے عالموں کو بھی سنا دینا. میں نے ریکارڈنگ سنی نہیں ہے. اپنے عالموں کو بھی سنا دینا اس کی آڈیو، ٹھیک ہے. آپ نے تحریر بھی ڈال دی تھی، میں سنوں گا نہیں. میرے کیا پورا ریکارڈنگ میرے کے دیکھ لیں گے ہم. اور کہنا ہے دیکھیں، کسی کا عقیدہ کسی سے ہمیں ثابت نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کے رسول اور صحابہ تابعین تابعین ٹھیک ہے محدثین سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا. اور عقیدہ ہمیں قرآن سے بنانا ہے، حدیث سے بنانا ہے. اور اس کو فہم لینا ہے محدثین سے، ہمارے جو سلف ہیں، ائمہ ہیں، ان سے لینا ہے. اپنی عقل سے نہیں سمجھنا وہ بھی. ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ میرے کے ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. لیکن محمود بھائی آپ سے بتا رہے ہیں، آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا. آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے چلو ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. خدا.